الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، تاکہ بازیاب جنت البقیع اور ریکنسٹرکشن آف عبادت خانہ حسینی جلد سے جلد اور حاضر امام کی سرپرستی میں یہ کام مکمل ہو، تو اس کے لیے ایک بلند سے بلند صلوات آپ لوگ پیش کریں۔ میں آج اس پرمسرت اور پرنور محفل میں علی جناب نواب سید عباس علی خان صاحب کی دعوت پر یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں۔ میں عباس نواب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کی محافل بہت کم ہوتے ہیں کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اگر کچھ نہیں ہم کر سکتے تو کم سے کم ان کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مقدس مقامیں ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے عاشور خانے ہیں، ہمارے مساجد ہیں، یہ کوئی آج بن رہے نہیں ہیں۔ یہ دنیا سمجھتے کہ عبادت خانہ حسینی آج کا ہے، لیکن نہیں، جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ برسہ برس سے ان عاشور خانوں کے، ان عبادت خانوں سے وابستہ ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے عبادت خانہ یہاں پر قائم ہوا، کن حالات میں۔ ہسٹری ہے یہاں پہ، میرے بزرگ کافی بیٹھے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات سرزمین دکن پر خاص طور پر اہل تشیع کے ساتھ میں پیش آئی۔ ہم نے بہت سخت دور دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو گنوایا ہے، تو آج ہم تک یہ عزاداری اس حساب سے پہنچی ہے کہ ہم کھلے عام عزاداری کرتے ہیں۔ اور ماحول جس طریقے سے، جس تیزی سے بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو کہوں، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ حق کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ تو ہمارا جو بنیادی ہمارے مذہب کا جو میں سمجھوں گا کہ رول ہے، وہ حق کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ہم حق کے لیے نہیں ٹھہر پائے تو پھر ہمارا کوئی زندگی کا معنی مقصد نہیں ہے۔ ویسے تو ہر کوئی جیتا ہے، دیکھیے دنیا آج جس طریقے سے چل رہی ہے، اللہ سب کے لیے ہے، اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہے اور اللہ سب کے لیے ہے۔ لیکن ہمارا جو مقام ہے، ہم کو اللہ نے جس قوم میں پیدا کیا، ہم ایک آواز اٹھانے والی قوم ہے۔ ہم ایک مظلوم کے لیے آج تک 1400 برس سے، اگر کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو بی بی فاطمہ نے فرش ازا، بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے فرش ازا کو بچھا کر ہم تک جو چیز کو پہنچایا ہے، اگر ہم اس کے آداب کو، اس کے مراسم کو، اس کے طور طریقے کو، اس کی عظمت کو، اس کی حرمت کو اگر برقرار نہیں رکھیں گے تو پھر آنے والی نسلوں میں ہم کیا منتقل کریں گے؟ تو یہ چیز کو آج ہم کو سوچنا ہے۔ میں اس کام میں حسنین علی خان صاحب، ویسے تو سب قوم جانتی ہے، وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور خاموش خدمت کرتے آئے ہیں کافی زمانے سے، اور جس طریقے سے عبادت خانہ کمیٹی جو مرحومین گزرے ہیں ابھی جس کا تذکرہ ہوا، ان میں نمایاں جناب ہادی صادق صاحب، کیپٹن ہادی بہت میرے سے کلوز رہے ہیں۔ عبادت خانے کے تمام جو مسئلے مسائل، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے 2008 یا 2009 میں کافی مسئلے مسائل ٹھہرے تھے، اس وقت بھی کافی کانٹروورسیز ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ جب کیپٹن صاحب، علمدار موسوی صاحب جو تھے IFS، ان کے ساتھ اور بھی ممبرز تھے جو دارالسلام آئے تھے، تو مرحوم سالار ملت، جو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد دکن کی ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی قیادت ہے
جن کو میں پورا کریڈٹ دوں گا کہ جو متحد آج مسلمان یہاں پر دکھ رہے ہیں اس کا سہرا انہی کو جاتا ہے. ان کے پاس بہت بڑی امپورٹنس تھی کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں, متحد رہیں. تو شیعہ سنی جو اتحاد رہا ہے حیدرآباد کا, اس کے اگر علمبردار رہے ہیں تو وہ الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم, جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہوتا تو وہ خود یہاں پہنچتے تھے. مرحوم باقر آغا صاحب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, ہماری کم عمری کا دور ہے, ایک وقت زہرا نگر میں اس طریقے کا واقعہ ہو گیا تھا, ماحول بہت خراب ہو چکا تھا, لیکن جیسے ان کو اطلاع ملی تو سالار ملت خود باقر آغا صاحب کے ساتھ وہاں اسی دن پہنچ کر وہاں پہ جلسے کو منعقد کر کے پورے مسلمانوں کو پھر سے ایک جگہ اور ماحول کو اتنی تیزی سے نارمل کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ چیزوں کو آج یہ ویلیوز کو ہم کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر یہ ویلیوز کو ہم اگر آگے لے کے نہیں چلیں گے تو ماحول دیکھیے, آج دنیا میں حیدرآباد کی آزاداری کوئی نئی نہیں ہے, 400 سال سے آج تاریخ رہی ہے حیدرآباد کی آزاداری کی, 400 برس سے زیادہ ہو چکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری تو قیامت تک ہوگی, لیکن کس معیار کی آزاداری ہوگی وہ ہم کو طے کرنا. ہم جس طریقے سے آزاداری کو لے کے چلیں گے, ایک زمانہ تھا کہ اگر شیعہ کمیونٹی کا نام لیا جاتا تھا تو اتنی عزت و احترام سے لیا جاتا تھا, چاہے وہ بیوروکریسی کے سامنے ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے ہو, چاہے حکومتوں کے سامنے ہو. ہم کو ایک انٹلیکچوئل کلاس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, ہم کو ایک پڑھے لکھے طبقے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لیکن آج افسوس کا مقام ہے, آج ہمارے لوگ پولیس اسٹیشنوں کی زینت بن چکے ہیں, ہمارے مسئلے مسائل پولیس اسٹیشنوں میں طے ہو رہے ہیں. اس سے بڑی عبرت کے مقام اور کیا ہو سکتے؟ اگر ہم ایک قوم ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے چار دیواری میں ہم اپنے مسائل کو حل کریں. لیکن یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ میرا کسی سے میں کسی سے مخالف ہو سکتا ہوں, میرا کسی کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب قومی بات آتی ہے تو تمام کو ایک ہو کر کھڑے رہنا چاہیے. یہ کامیاب قوم کے نشانیاں ہیں. آج اگر آپ چھوٹے چھوٹے قوموں کو دیکھیں مختلف جگہوں پہ, میں صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے. چھوٹی چھوٹی قومیں آج ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور جو ہمارے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, آج ہم اس کو ہیڈ آن ہم کو لینا چاہیے. پرابلمز سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے آپ, پرابلمز کو آپ فیس کریں گے, اس کے حل نکالیں گے تو حل نکلے گا اور اللہ کامیابی دینے والا ہے, اہل بیت اس میں مدد کرنے والے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں, باقی اللہ کے ہاتھ میں. آج حسنین صاحب نے کوشش کی, شروع میں جس طریقے سے حالات ہوئے, میں نے حسنین صاحب کو بات کی, فون کیا تھا تو بولنے لگے کہ بھئی ماحول ایسا ہو گیا ہے اتنی سی چیز کے لیے. دیکھیے مذہبی مقامات کا ایکسپینشن, میں ایکسپینشن کہوں گا عبادت خانے کا, یہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے, ایکسپینشن ہے. اور ایکسپینشن از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, حرم میں امام حسین میں دیکھیں, مسلسل برس کے 12 مہینے کام ہوتا ہے, ایکسپینشن ہو رہا ہے, حرم کو توسیع دی جا رہی ہے, راستے بڑے کرے جا رہے ہیں. آپ وہاں پہ دیکھیے لوگ حج کو جاتے ہیں, آج کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ آپ کو اس کو سہولتوں کو بڑھانا ہوگا, جگہ کی توسیع ہونی ہوگی. تو عبادت خانے کی توسیع میں کیا پرابلم ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے, آج سے پہلے جس وقت عبادت خانے کو بنایا گیا, جس وقت اس کو وقف کیا گیا, وہ دور سے لے کے آج تک آپ سوچ کے دیکھیں کہ کتنی جنریشنز ہو چکی, قوم کی پاپولیشن کہاں سے کہاں تک آ چکی. کیا آج عبادت خانہ وہ اتنا کافی ہو سکتا ہے؟ آج جس طریقے سے اس کو بڑا کیا گیا ہے, اور میں تو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انہوں نے آگے بڑھ کر انیشیٹو لے کے اپنی ذات سے, اپنے پیسوں سے, اپنی محنت کی کمائی سے اور بھی پراپرٹیز کو خرید کے اس میں مرج کیا, اس کو بڑا کیا. کس کے لیے؟ یہ ان کے ذاتی کام تھوڑی ہے, یہ کل تھوڑی ساتھ میں لے کے جانے والے.
یہ ان کی تھوڑی پراپرٹی ہے جو ان کے بچوں کو منتقل ہوگی. یہ قوم کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر قوم کے کام میں کوئی اس طریقے سے رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ نے جس طریقے سے اس دور کے لوگوں کا حشر کیا, آج بھی وہی طریقے کا حشر آپ کے سامنے بہت جلدی آ چکا. اللہ جسے چاہے عزت دے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو خاموش بیٹھ کے تماشائی کی طرح دیکھنا چاہیے. آپ آگے بڑھیں. مجھے خوشی ہوئی کہ عبادت خانے کے مسئلے میں ہمارے یہاں پہ تلنگانہ ڈیولپمنٹ ویلفیئر کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے سگنیچر کیمپین رن کیا. مجھے خوشی ہوئی, میں نے فون کر کے ان لوگوں کو مبارکباد دی. سلمان بیٹھے ہیں, ہمارے عظمت اور کاظم بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ لوگوں نے آگے بڑھ کر سگنیچرز اور پھر حسنین صاحب نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا. ماشاءاللہ لوگوں تک پہنچے. کمیونٹی کا انوالومنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ سب کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے کام ہو رہا ہے. میرا ذاتی کچھ بھی اس میں وہ نہیں ہے, آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہے. اور یہ لوگ جو خود کر رہے ہیں سب کچھ, ان کا بھی کچھ بھی نہیں. ان کا کیا ہے, یہ آج کریں گے اور جانا تو سبھی کو, یہ کل چلے جائیں گے. لیکن جو کام, جو عمل صالح, جو اچھے کام کر کے دنیا میں جاتا ہے, اس کا نام اللہ باقی رکھتا ہے. آج ہادی صادق صاحب دنیا میں نہیں ہیں. بہت کوشش کی مرحوم نے پرمیشنز کے لیے, وقت بے وقت فون کیا کرتے تھے, ساتھ چلتے تھے. تو میں کہوں گا کہ یہ جذبہ, یہ چیز کو منتقل ہونا چاہیے. بلکہ میں تو دعا کروں گا کہ قوم کے ہر بچے میں, ہر نوجوان میں قوم کی, مذہب کی, دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بڑھے. ہم کو, چونکہ میں سمجھتا ہوں, میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا تو میں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. آج قوم میں سب سے بڑی کوئی ضرورت ہے تو وہ ہے علم کی. ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارے ہی پاس علم ختم ہوتا جائے گا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہمارے بچوں کو ہم تعلیم دیں. تعلیم کا مطلب دنیاوی تعلیم نہیں ہے, دین کی تعلیم اصل ہے. اگر دین کو سمجھیں گے تو دنیاوی تعلیم سے بھی کامیابی ملے گی. لیکن ہمارے پاس بچہ انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن اس کو بالکل بیسک مسائل بھی نہیں معلوم. یہ فیکٹس ہے, یہ برننگ ایشوز ہے. آج ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت پڑھ رہی, بہتر سے بہتر پڑھ رہی, لیکن ان کے معیار کے آج رشتے نہیں ملتے. آج بچے پڑھنے میں پیچھے ہو گئے. تو یہ چیزوں کو ہم کو, روزگار ہے, سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. ہمارے علماء ہمارے رہبر ہیں, ہم کو راستہ دکھاتے. آپ لوگ اس چیزوں کو اگر ہر ممبر سے اس کی اہمیت کو بتایا جائے, میں جانتا ہوں کئی علماء بتاتے بھی ہیں, بہت نہیں بتاتے, لیکن اگر ہر ممبر سے یہ بات کو بتایا جائے, ہر بات اس کی اہمیت کو بتائی جائے کہ شرعاً یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کی اہمیت اتنی ہے, اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں, آنے والی جنریشنز پھر سے ہم کو وہ مقام دلا سکتی ہے جو ہم وہ مقام کھو چکے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج قوم کے فور فرنٹ پہ ایسے لوگ ہیں, بھائی آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں. کوئی آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا, کوئی بہت بڑا آدمی دوسری قوموں میں ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے قابل ترین لوگ لیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس مصیبت یہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت کو چھوڑ دیں گے, اس کو اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, تو آنے والا دور بہت مصیبت کا دور ہے. اور عبادت خانے کا جہاں تک کا تعمیر کا سوال ہے, اس کے کمپلیشن کا سوال ہے, انشاءاللہ وہ برابر ہوگی. وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ بخی نہیں کر سکے یہ, تو وہ بخی بھی ہوگا انشاءاللہ, بخی بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. خرید کے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے
सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर आखिर में यही कहूँगा कि अपने अपने जो भी आपकी फैमिलीज़ में बच्चे हैं उनको दोनों ही चीज़ों के बारे में बैलेंस करके उनको जो है आगे बढ़ाइए। हमको चाहिए कि आज जितनी मजबूती से हम और जितनी अहमियत से हम दुनियावी तालीम के फ़िक्र में रहते हैं उतनी ही अहमियत से हमको ये भी करना चाहिए। ऑनलाइन में आजकल बहुत कुछ सेंटर्स हैं, जिस तरीके से बाहर भी अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, यूके हो, कई जगहों से जो जिस तरीके से हमारे सेंटर्स बन के वहाँ से दीन का काम किया जा रहा है, दीनियात पढ़ाए जा रहे हैं, कुरान पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर भी ये काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। कई चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता था, जैसे औकाफ के मामले हैं, यहाँ पर कोई इमाम ज़ामिन का मैं देख रहा था किस तरीके से वहाँ के मसाइल जो है हो रहे हैं, बराबर केयर टेकर्स नहीं है देखने वाला। हालांकि जो तंजीमें काम कर रही हैं खुशी होती है देख के। अल-कौसर ट्रस्ट ने काफ़ी तामीरी काम किया, मैं ऐसे कई लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। मैं आज कहीं काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपनी दुनिया में, कोई कर रहा है, कोई तंजीम वो अपने अलग काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमारी कई औकाफी जायदादें जिसके केसेस पेंडिंग है कोर्टों में, आज कोर्ट से केसेस हार रहे हैं। आपको हैरत होगी, कौम को पता भी नहीं होगा कि 490 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के पीछे अली साद आशुर खाने की, जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी ने लड़ के असेंबली में उसके ओवरसीज कैंसिल कराए थे, पट्टे इशू हो गए थे उसमें गवर्नमेंट के, वो पट्टों को कैंसिल करवाया था 2008 में। मैं गवाह हूँ, हमने कमेटियों में मुख्तलिफ चीज़ों पे हुकूमतों से लड़ा है। उसके पट्टे कैंसिल होने के बाद हाई कोर्ट में 40 रिट पड़े थे, 40 केसेस पड़े थे, और वो 40 केसेस वक्फ बोर्ड हार चुका है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली गई, जिसमें हम सोच रहे थे कि एक शिया कब्रिस्तान के लिए जगह मिले 25 एकड़ की। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में भी इसके ताल्लुक से बहुत शिद्दत से इसके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन मुसीबत यह है कि आज हमारे पास से आवाज़ नहीं उठती। हमको आगे बढ़ना चाहिए। आप आगे बढ़े, लोग साहिब इस्तिताअत जो है, जो लोग अपनी सलाहियतों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो वकला हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, एक ऐसी बॉडी बनाएं जिसके तहत आप कोई लीगल सेल कायम करें, केसेस लड़ें। कोई इमाम ज़ामिन के कई केसेस कोर्ट में हैं, क्या कर सकते हैं हम तो वकील है नहीं, हम तो जाके लड़ नहीं सकते कोर्ट में। लेकिन अगर वकला हो, अगर हमारी कौम से हो जिसको दर्द हो के लड़े केसेस को, तो वो केसेस अगर जीते तो मैं कहता हूं कि कौम से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। आज मुस्तहिकीन को देखें तो हमको आंखों में पानी आता है कि कैसे कैसे लोग परेशान हैं, कैसे हालात में गिरफ्तार है। लेकिन किया जा सकता है अगर कुछ, तो फिर सबको मिल के उठना चाहिए। कोई एक कुछ कर दिया, कोई एक नहीं, सबको मिल के करना है। और अगर ये करेंगे तो ही कामयाबी है। कौम और मिल्लत अगर मुत्तहिद होकर लड़े तो फिर जीता जा सकता है और अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। मैं आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जो कौम में इस वक्त इत्तेहाद को पैदा किया, मुत्तहिद किया इबादत खाने के मसले के ज़रिए, अल्लाह इस इत्तेहाद को और मजबूत करे। अगर हम कौम में बैठ के हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मैं आखिर में फिर से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं, कमेटी के तमाम मेंबरान को, बिलखुसूस हसनैन साहब को, और मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो इस तमाम कैंपेन में, बिलखुसूस इस कमेटी में जो अजमत और हमारे काजिम और सलमान ने मेहनत की है, इन तमाम को भी, और हमारे मौलाना मोहिब आबिद साहब, आप लोगों ने भी जो है आगे बढ़कर, पहली बार मैंने देखा कि उलमा निकल कर दफ्तरों को जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। ये चेंज को मैं समझता हूँ कि और आगे ले जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक तवील सफ़र जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में भी और उससे हटके भी काम कर चुका हूँ। अगर कहीं पर भी मेरी खिदमत की ज़रूरत है, जमात तो हमेशा सपोर्ट करती रही,
شیعہ کمیونٹی کے جو مسائل رہے ہیں اس میں میں گواہ ہوں. کئی ایسے مسائل، ٹاسک فورس کا جو قبضہ تھا بیگم پیٹ کی نالے مبارک کی زمین، اس کو میں اور اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں ہنگامہ کر کر اس کو واپس لیا ٹاسک فورس سے. آج اتنی بڑی پراپرٹی حسنین صاحب بیگم پیٹ پہ ہے، اس کو اگر کوئی کمیونٹی کے بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یا اکنامک کچھ ان گروتھ کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے، اس میں نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں سے کچھ روزگار کا فراہم کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی. بہرحال ایسے کئی چیزیں ہیں. بہرحال جہاں تک اگر میری خدمت کی کہیں بھی ضرورت ہے قوم کے لیے تو میں آدھی رات کو حاضر ہوں. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت خانہ حسینی کو جلد سے جلد تعمیر کروائے اور بہترین طریقے سے تعمیر کروائے، اور اللہ لوگوں کو نیک توفیق دے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے رہ سکے اور باطل کا ساتھ نہ دے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں عباس بھائی کا، جنہوں نے یہ محفل کا انتخاب کیا جس میں کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کورٹ میں کامیابی دی اور ذریعہ بنایا کہ عبادت خانے کا کام دوبارہ شروع ہو سکے. جیسا کہ آپ سب نے کورٹ کا آرڈر دیکھا ہوگا کہ کورٹ نے ہمیں ہماری توقع سے بہتر فیصلہ دیا ہے. حالانکہ جب ہم پر یہ کیس کیا گیا تھا کہ عبادت خانے کا کنسٹرکشن اللیگل ہے تو ہم صرف اس عنوان سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ اللیگل نہیں لیگل ہے. لیکن جب فیصلہ آیا تو ہم سب چونک گئے کہ فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وحید الدین صاحب اور ان کی بہن جنہوں نے ہم پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ عبادت خانہ اللیگل ہے، انہی کے گھر اللیگل ہے، اور جی ایچ ایم سی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ ان کے گھروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہمارے لیے بھی جی ایچ ایم سی کو ایک ہدایت دی گئی کہ اگر ہم یہاں پہ انہوں نے اف کا ورڈ استعمال کیا، اگر ہم بھی اگر اللیگل بنائیں گے تب ہمارے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. میں یہ اسی لیے وضاحت کر دے رہا ہوں تاکہ کیونکہ آج کل افواہیں بہت پھیل رہی ہیں اور جہاں انفارمیشن کا زمانہ ہے وہاں مس انفارمیشن کا بھی زمانہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فرسٹ ہینڈ مجھ سے یہ آرڈر سن لیں تاکہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو اگر ڈیفینڈ کرنا پڑے تو آپ میرے آرڈر کو نقل کر سکتے ہیں. ہم لوگ جب عبادت خانے کا کام شروع کیے تھے تو ہم لوگ کو بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کو رکائے گا، ایٹ لیسٹ کوئی شیعہ یا کوئی مسلمان آ کے رکائے گا. تو یہ ایک دم ہم لوگ آف گارڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ کوئی عبادت خانے جیسی چیز کو رکانا چاہ رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ہر سچویشن سے لڑنے، ہر سچویشن سے جوجھنے کے لیے کچھ مثالیں، کچھ نصیحتیں موجود ہیں. میں ایسے ہی ایک 5 سچویشنز کا حوالہ دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح ہم انسپریشن لے سکتے ہیں اسلام سے اور اسلامی تاریخ سے اور ان سچویشنز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم لوگ کو نصیحت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توقع رکھو. سورہ طلاق کی 3 آیت کا حصہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو لوگ اللہ پر توقع رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ آیت کا حصہ بار بار ہم لوگ کو اسلامک ہسٹری میں دیکھنے کو ملا ہے. سب سے پہلے اور سب سے مشہور تو ابراہے کا واقعہ، جہاں پر ابراہا اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، لیکن عبد المطلب کو بھروسہ اللہ پہ تھا، توکل اللہ پہ کرتے تھے اور اللہ نے ابراہے کے لشکر کو میسمار کر دیا. ایسے ہی مثال ہم کو جنگ بدر میں ملتی ہے جہاں پہ صرف 313 مسلمان تھے اور اس میں بہت سے ضعیف اور انٹرینڈ فوج تھی، لیکن 1300 مکے کے کفار جب ان سے لڑنے آئے تو ان کو ہرا دیا انہوں نے.
تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے کہ ہم اللہ پہ توقع رکھیں گے، توکل رکھیں گے تو ہم کیسی بھی جنگ ہو جیت سکتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ نصیحت جو ہمیں اسلام سے ملتی ہے، اسلامی تاریخ سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تھوڑی فتح مل جائے تو غافل مت ہو جانا اور اپنے مقصد سے ہٹ نہیں جانا۔ اس کی مثال ہم لوگ کو ملتی ہے اسی کے بعد جنگ احد میں۔ جنگ احد میں اسلامی فوج تقریباً جیت چکی تھی، لیکن تیر اندازوں کا جو دستہ تھا وہ اپنے جو مقصد سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنا گارڈ لوور کر دیا، وہ چوکنے نہیں رہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جہاد کرنا، لیکن وہ لوگ جب فتح دیکھے اور مال غنیمت دیکھا تو ان کی توجہ جہاد سے ہٹ کے عیش و آرام کی طرف آ گئی، مال غنیمت کی طرف آ گئی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آج ہم عبادت خانے کے لیے سب اکٹھا ہے، چاہ رہے ہیں کہ بہترین کام ہو اور سب نیک نیتی سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب جب ہمیں وکٹری مل رہی ہے اور آگے وکٹری ملے گی تو ہم لوگ کو ہمارا فوکس نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہمارا فوکس صرف اللہ کی خوشنودی ہے اور نہ ہمیں ہمارا گارڈ لوور کرنا چاہیے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ میسیج جو ہمیں عبادت خانے سے ریلیونٹ ہے اور اسلامی تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہمارے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ہم کو ملتی ہے جنگ حنین سے۔ جب اسلامی فوج فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ ان لوگ کا کانفیڈنس ہائی تھا اور بہت کچھ غرور بھی آ گیا تھا، ان کے پاس 13,000 کی فوج تھی، لیکن جب جنگ حنین میں گئے لوگ تو آلموسٹ ہار گئے لوگ۔ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو شاید وہ جنگ ہاری جاتے۔ تو یہاں سے ہمیں پھر مثال ملتی ہے کہ چاہے کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، اپنی طاقت پہ غرور نہ کرے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرے اور صحیح کرے اور کوشش کرے۔ اور ایک چوتھی مثال میں دوں گا جو اس جشن کے ماحول کے لحاظ سے اتنی پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم جب خوش ہوتے ہیں اسی وقت ہمیں یہ ایڈورسٹیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ میری مثال ہے ہم اس وقت کی جب حجاج بن یوسف کا لشکر آیا تھا اور اس نے کعبے کو مسمار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابراہے کا لشکر کعبے کو مسمار کرنے آیا تھا لیکن وہ خود تباہ ہو گیا، لیکن مروان نے جب ایک لشکر بھیجا حجاج بن یوسف کی قیادت میں تو وہ کامیاب ہوا کعبے کو جلا دینے کے لیے۔ اس کو اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب عبد المطلب کے زمانے میں ابراہ آیا تھا تو اس وقت مسلمان کون تھے؟ صرف عبد المطلب اور ان کے کچھ خاندان کے لوگ۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن جب مروان کا لشکر آیا تو اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے چکی تھی۔ مسلمان مکے میں تقریباً لوگ مسلمان تھے اور طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا کعبے کی حفاظت کے لیے، اور ان کو یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم کو اس سے نصیحت یہ لینا چاہیے کہ آج ماشاءاللہ شیعہ اتنے سارے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، صاحب حیثیت لوگ بھی ہے، وکیل بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہے، ہر قسم کی طاقت ہے ہمارے پاس، اور ہمارے مقابل میں ایک صاحب ہے جو ہمارے عبادت خانے کو توڑنا چاہ رہے ہیں، برا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جائیں گے کہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اس کو کرنے دو، تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ طاقتور مسلمان تھے لیکن کعبے کو نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔
تو آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے, لیکن یاد ہی ہے کہ جب تک کام پورا نہیں ہوتا, کام پورا نہیں ہوا ہے. آگے بہت سے منزلیں آئیں گے, وہاں پہ ہمیں صبر بھی کرنا ہے, کیونکہ حق کا راستہ ہمیشہ صبر کا راستہ ہوتا ہے. اور بیچ میں سیٹ بیکس بھی شاید آئیں, تو آپ سیٹ بیکس کو لے کے مایوس نہ ہوں, ہمت رکھیں, اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے چلیں, اور ہم کو ایسی جنگ کرتے رہیں. یہ ہمارے لیے ایک جہاد ہے. اور آخر میں وحید الدین صاحب سے مخاطب اسٹریٹ ہو کے یہ ان سے التجا کروں گا کہ قوم کو نہ ستائیں. آپ پہلے یہ کہتے, آپ نے جب کیس کیا تو مختلف سٹیجز میں آپ نے الگ الگ بہانے بنائے. آخر میں آپ کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے زمینیں وقف نہیں کی اور ہماری اولاد آ کے اس کو کلیم کر لے گی. ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے آپ نے کورٹ کے ذریعے سے ہم سے کاغذات مانگے کہ آپ اگر وقف کر چکے ہیں تو کاغذات سبمٹ کرو. تو ہم نے وہ کاغذات بھی سبمٹ کر دیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے وقف کے لیے زمین دے دی ہے. پھر اب کیا ریزن ہے کہ آپ اس کا کام رکوانا چاہتے ہیں؟ اور آپ ایک بورڈ پر میپ دکھا کے اس پر آپ باتھ رومز, ٹوائلٹس, بیڈ روم, ڈرائنگ روم یہ سب تلاش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جسٹ کراس کر کے جائیے عبادت خانے میں, آپ کی کوئی جا کے دیکھیے کہاں ہے بیڈ روم, کہاں ہے باتھ روم. وہاں آپ کو صرف ایک ہال ملے گا جہاں عبادتیں ہوتی ہیں, جہاں نماز ہوتی ہے, جہاں مجلسیں ہوتی ہیں. کیوں روکنا چاہ رہے ہیں آپ یہ سب؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ یہ اجرت بتاتے ہیں کہ وہاں میونسپیلٹی کے 4 پرمیشنز لیے گئے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ مثلاً سوچیے ہم نے پرمیشن ہی نہیں لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم پرمیشن نہیں لے کے بھی بنا رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ عاشور خانے کو روک دیں, آپ مسجد کو رکوا دیں؟ آپ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجئے جو آپ کو یہ اجازت دیتی کہ جی ایچ ایم سی کے پرمیشن کے بیسس پہ آپ ایک ایسی جگہ کا تعمیر رکوائے کہ آج کل تو آپ توڑنے کے لیے آمادہ ہیں. ایک ایسی جگہ کو توڑوائے جو ایک مسجد ہے, جو یعنی مجلسیں ہوتی ہے. ہم لوگ یہ آپ سوچیں, یہی کام اگر کوئی غیر قوم کا آدمی کرتا تھا تو اب 25 سال سے ہم رو رہے ہیں ہماری بابری مسجد کو لے کر, اور آج ہماری قوم کا کوئی شخص اٹھ کے اس کو توڑانا چاہتا ہے یہ کہہ کے کہ اس پہ پرمیشنز نہیں ہیں. اور مجھے حیرت بھی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, محشر میں اگر آپ کا شہزادی سے سامنا ہوگا اور اگر وہ پوچھیں گے کہ تو میرے بچے کی اعضاء کی جگہ کیوں توڑوا رہا ہے, آپ کہیں گے کہ وہاں 5 پرمیشنز 4 پرمیشنز لے کے بنے تھے اس لیے میں نے توڑوا دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی قربانی دیں گے. قربانی جو ہے حق کے لیے ہوتی, کوئی غلط کام کے لیے قربانی نہیں ہوتی. اور میں اگر وحید الدین صاحب ضد میں آ کے یہ کر رہے ہیں تو اب میں ان کے جو واہ واہ کرنے والے, ان کے چاہنے والے, ان سے پوچھوں گا. سب کو اپنی خبر میں اپنا جواب دینا پڑے گا. آپ کیا سوچ کر یہ بات کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھائیے وحید الدین صاحب کو کہ ضد میں آ کر اتنا بڑا گناہ نہ کرے. اور یہ ایسا آپ دیکھیے, آج سے 10-15 سال کے بعد انشاءاللہ عبادت خانہ تو بن کے رہے گا, وہاں نمازیں بھی ہوں گی اور ساتھ میں عزاداری بھی ہوگی, لیکن ایک آپ کا نام جڑ جائے گا کہ فلاں شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی. کیا آپ چاہیں گے کہ جنریشنز آپ کا نام اس طریقے سے لیا جائے؟ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام شیعوں کو, تمام مسلمانوں کو نیک توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں, اور ہمارا معاشرہ ایسا بنے کہ اگر کوئی گناہ کرنے اٹھتا ہے تو وہ شرمندہ ہو, نہ کہ لوگ اس کی واہ واہی کریں. اور فائنلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے شیعوں کا, سارے مسلمانوں کا. مجھے شیعہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس پروجیکٹ میں سارے مسلمان شامل ہیں.
جیسا کہ بشارت صاحب، انہوں نے سارے ڈرائنگ جو ہے وہ آپ جعفری فقرے سے نہیں ہیں لیکن سارے اسٹرکچرل ڈرائنگز دی ہیں بنا فیس چارج کیے کہ وہی کیوں ایک ہندو صاحب ہے جس سے میں نے ایک مکان لیا تھا، وہ آیا تھا مجھے ڈونیشن دینے کے لیے، میں نے اس کی قبول نہیں کیا ڈونیشن، شکریہ ادا کر دیا. لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ عبادت خانہ بنے، لیکن افسوس ہماری قوم کے چند لوگ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اخباری حضرات، کیونکہ بہت سے اخباری حضرات اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ عبادت خانہ روکا جائے. تو میں شکریہ ادا کروں گا میری کمیٹی کا جو میرے کچھ بہت اسٹرانگلی بیک کرتی ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی کمیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے تو میں ہوں. انہی کے کام، انہی کی اسٹرینتھ، انہی کے سپورٹ کی یہ وجہ ہے کہ آج اتنا کام چل رہا ہے. کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے جو کنسٹرکشن دیکھے، ڈونیشن دیکھے، وکیلوں سے ڈیل کرے. آج کل تو ہم لوگ کا بس یہی کام ہو گیا ہے کہ وکیل، GHMC وغیرہ یہی چکروں میں انہوں نے لگا کے چھوڑ دیا ہے. لیکن وہ اگر ضدی ہیں تو ہم حق کے لیے ضدی ہے، چاہے کچھ ہو جائے یہ مکمل کر کے ہی چھوڑیں گے. اور میں شکریہ ادا کروں گا گولڈی صاحب کا، وہ ہر قدم پہ ہمارے ساتھ رہے، اور الطاف صاحب کا جو شروع سے ساتھ رہے، اور وہ بڑے اچھی لیگل ایڈوائزز دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے جو ریسنٹلی کیس کا فیصلہ ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ الطاف صاحب کا تھا. اور گولڈی صاحب ہمارے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کے کام میں چلتے ہیں اپنی مصروفیت کے باوجود. اور اشفاق صاحب جو بہت ہی صبر کے ساتھ ڈرائنگ بناتے ہیں، کیونکہ وہ 15 ڈرائنگ بناتے ہیں تو ہم اس میں سے ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو بار بار بنوانے لگاتے ہیں کیونکہ ہم پرفیکشن چاہتے ہیں. تو اشفاق صاحب ہے، ارشد صاحب ہے، اور تلنگانہ اسٹیٹ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ہمارے بھائی ہیں جو ہم لوگ کو بہت ووکلی سپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے ہمارے والنٹیئرس جن کے لیڈر ہمارے مرتضیٰ صاحب ہیں جو بہت ہی خاموش اور سائلنٹلی کام کرتے ہیں، مگر ان کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا عبادت خانہ اتنا اسموتھلی چل پاتا. اور ہمارے عباس صاحب جو ہمیشہ میرے ساتھ ہر جگہ چلتے ہیں، بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. امیر بھائی اور بابا بھائی، اور اگر میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں، کیونکہ میں شاید انصاف نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے نام ہیں جو مجھے لینا چاہیے، اور بہت انگنت لوگ ہیں جو میری سپورٹ کرتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اللہ اجر عظیم دے. اور سب سے بڑی دعا میں یہ کرتا ہوں کہ ہم سب جو آج عبادت خانے کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے بنانا چاہتے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی رہے، ایسے ہی سیلفشلی کام کرے، اور اللہ ہمارے خدمات کو قبول کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.